خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، رب کی بارگاہ میں جھکنا، رب کی عبادت کرنا، یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اور آج ہمارا حال ہے کہ ہم جو ہے وہ اصل مقصد کو بھول چکے ہیں، جو ہماری پیدائش کا اصل سبب ہے اللہ کی عبادت، ہم نے اس کو فراموش کر دیا، ہم اس سے دور ہو گئے اور ہم دنیا میں مشغول ہو گئے، دنیا دنیا اور صرف دنیا، دنیا کے پیچھے ایسے پڑے کہ نمازوں سے دور ہیں، روزوں سے دور ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، اور ایسے پیچھے کے پیسے کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ پیسہ پیسہ اور صرف پیسہ نظر آتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں، کوئی کہے کہ مولانا جناب نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، تو جواب ہوتا ہے مولانا دراصل بات یہ ہے کہ کام ایسا چل رہا ہے، بزنس میں مشغول ہوں، اور اس طرح کی بات ہے۔ یعنی دنیا کو ہم ایک بہانہ اور نمازیں چھوڑنے کا، عبادت چھوڑنے کا ایک ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں کہ مجھے میرے کاروبار سے فرصت ہوگی، میرے بزنس سے فرصت ہوگی، میں تب نماز کی طرف آؤں گا۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بزنس، اپنے کاروبار سے یہ کہتے نظر آئیں کہ ابھی چونکہ نماز کا وقت ہے، یہ بزنس کا کام جو بھی ہے یہ بعد میں دیکھوں گا، پہلے مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ ہمارا یہ کنسپٹ ہونا چاہیے، ہماری یہ ذہنیت ہونی چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ توجہ کریں، آپ غور کریں، یہ اصل عبادت ہے جس سے ہم اور آپ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تقریباً 700 مرتبہ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تقریباً 700 مرتبہ۔ آپ توجہ کریں کہ اگر ہم ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں تو گویا 700 مرتبہ اللہ کے کسی حکم کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا حال یہ ہے، نمازوں کی طرف آئیں، عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ جب تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ کی جو حیت ہو گئی تھی وہ اس طرح تھی گویا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اس طرح معلوم ہوتے تھے گویا کہ آپ سجدے میں ہیں، اور اس طرح سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ علماء اس کی حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن ان حکمتوں میں ایک حکمت گویا یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں آتے آتے بتلا رہے ہیں کہ ہم عیاشیوں کے لیے نہیں، ہم دنیا میں مگر ہونے کے لیے نہیں، بلکہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ کی عبادت سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری پیدائش کا مقصد سجدہ کرنا ہے۔ میں آتے آتے بتلا رہا ہوں، یہاں آنا کا جو اصل سبب ہے، جو مقصد ہے وہ انسان کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کرے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ توجہ کریں، غور کریں، ہمارا حال یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ عرض کی حضور کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اسے جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان جہنم کی تپی ہوئی آگ کی جوتیاں جب اس کے پیروں میں ہوں گی تو اس کا سر میں جو بھیجا ہے وہ ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کھولتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا سب سے بڑا عذاب، جانتے ہو سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ سب سے بڑے عذاب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو تصور میں نہیں لایا جا سکتا، اس کو قلم لکھ نہیں سکتا، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا حضور یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ بے نمازیوں کے لیے۔ تو بے نمازی یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو ہماری زندگی میں آج شامل ہو چکا ہے۔ ہم دنیا کے ہر کام کرتے ہیں اور دینی کاموں میں بھی چھوٹے چھوٹے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، لیکن جو اصل عبادت نماز ہے، عبادت ہے اللہ کی عبادت، اس سے ہم غافل ہیں۔
کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اللہ اکبر، ہمارا جو ہے وہ پورا جو روٹین ایسے بنا ہوا ہے کہ ہمیں فجر کی نماز کی فرصت ہی نہیں ملتی، رات کو تقریباً 12 بجے اور 1 بجے تقریباً اور تاخیر سے سو کر کے ہم صبح کو 10-11 بجے اٹھتے، اور یہ حال ہے ہماری فجر غائب، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کے ماحول میں ہمارے ظہر عصر سب غائب، اور ساری نمازیں غائب کر کے جمعے کے دن نماز پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض کی، اور اس کو بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنا یہ ذہن بنائیں، ہمارا لوس ہو فائدہ ہو، کسی بھی بزنس میں کسی بھی کام میں پروفٹ ہو رہا ہے لوس ہو رہا ہے، وہ بات کی بات ہے، اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو ہمارا پروفٹ ہے، اور اگر ہم سے نماز چھوٹ رہی ہے تو چاہے دنیا کے معاملات میں کتنا ہی پروفٹ ہو جائے، ہم لوس میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں، اس لیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد وہ ہمارا بزنس کا پروفٹ نہیں، بلکہ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت نماز ہے، اور وہ ہم چھوڑ رہے ہیں، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا۔ اپنی زندگیوں کے اندر اس کو شامل کریں۔ مالک و مولا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، مضبوط مسلمان بنائے، نمازوں کا پابند بنائے۔ بس اتنے چند کلمات پر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔